1 اور 1/11 میں آپ کو خوش آمدید۔ یہاں ہم مختلف ڈراموں کی آگے کی پریڈکشنز اور موجودہ قسط کی ریویو آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آج جس ڈرامے کا ریویو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے ڈرامہ ڈور کی قسط نمبر 65۔ چلیے بڑھتے ہیں قسط کے ریویو کی جانب۔ میری نظر میں ڈور کی یہ قسط محض گھریلو تنازع یا رشتوں کی تلخی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ضمیر، طاقت، خاموشی اور اختیار کے غلط استعمال کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ یہ قسط شور مچانے کے بجائے آہستہ آہستہ ناظر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل زخم وہ نہیں جو نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو عزت، رشتوں اور اعتماد کے نام پر لگائے جاتے ہیں۔ پہلے منظر میں ہی یہ ڈرامہ ایک مؤثر تاثر پیدا کرتا ہے۔ قسط کا آغاز یہ ایک بنیادی سوال سے ہو جاتا ہے: کیا یہ گھر کسی کی ملکیت ہے یا کسی کی امانت؟ ڈائیلاگ ادا کیا جاتا ہے: یہ گھر کسی کی امانت ہے، بہتر ہوگا تم خود کو اس معاملے میں نہ الجھاؤ۔ یہ ڈائیلاگ پوری قسط کی رخ کو طے کر دیتا ہے کہ یہاں امانت محض گھر نہیں بلکہ اختیار اور اعتماد کی علامت بن چکی ہے۔ علی کا کردار شور نہیں کرتا، لیکن اس کے جملے اس کے اندرونی بوجھ کو، اس کی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے: میرے ضمیر پر ایک بوجھ ہے جسے میں جلد اتارنا چاہتا ہوں۔ یہاں ڈرامہ اخلاقی سوال اٹھا دیتا ہے کہ کیا نیت کافی ہوتی ہے یا عمل بھی ضروری ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہاں ڈرامہ اپنے پیک پہ چلا گیا ہے۔ مزید یہ کہ میں نے تیسرے منظر میں یہ پایا کہ یہاں وعدہ نہ پورا ہونے کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ مکالمہ ادا ہوا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس وعدہ خلافی کو اپنے ضمیر پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ ڈائیلاگ ثابت کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ ڈرامہ جذبات کو بیچنے کے بجائے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک عورت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس گھر کے اصل توازن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میرے سامنے یہ الفاظ دوبارہ نہ نکلیں، ورنہ میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ یہاں طاقت نہیں بول رہی، بلکہ خاموشی کے ساتھ حکم دے رہی ہے، اور یہی چیز اسے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ محبت کو عبادت کہہ کر دوسروں کی محبت کو کچلنے کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں محبت کو عبادت سمجھتی ہوں، مگر صرف اپنی محبت کو۔ اب یہ ڈائیلاگ کیا تضاد کو بے نقاب کر دیتا ہے کہ یہ محبت نہیں، ملکیت ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت پاورفل جملہ ہے۔ اب اس میں آگے کرمانی بتا رہا ہے کہ اس نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اس کو ایک عجیب سی سطح پر، نفسیاتی سطح پر لے گیا ہے۔ میں نے شک میں خفیہ کیمرے لگوائے تھے، وہ مجھے پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ یہاں ڈرامہ واضح کرتا ہے کہ شک انسان کو انصاف نہیں بلکہ ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ کھانے کے معمولی مسئلے کو عزت اور تضحیق کا میدان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ جسمانی تشدد سے پہلے لفظوں کا تشدد شروع ہو چکا ہے۔ عالیہ کا فیصلہ قسط کی سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ میں اگر یہاں سے چلی گئی تو انہیں احساس نہیں ہوگا، میں ان کے لیے عبرت بنوں گی۔ یہاں عالیہ مظلوم نہیں بلکہ خاموش مزاحمت کا استعارہ بن چکی ہے۔ یہ منظر بتا رہا ہے طاقت رکھنے والے اکثر انصاف کو دھمکی سمجھ لیتے ہیں۔ آئندہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تمہاری آنکھیں بند کر دوں گا۔ یہاں علی ڈرامے میں طاقت کے غلط استعمال کو نمایاں نہیں بلکہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بزرگ کردار عزت اور خودداری کا رستہ چنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنے والی زندگی عزت اور احترام سے گزرے۔ یہ منظر اداسی اور سوچ کے ساتھ ہی بند ہوتا ہے۔ اب اس قسط کی اداکاری اور تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ تاثرات اور خاموشی بہت مؤثر انداز پلے کرتی ہے۔ مکالمے بہت بھاری ہیں مگر مقصد کے ساتھ ہیں۔ ہدایت کاری سنسنی سے گریزاں ہے اور نفسیاتی گہرائی پر بہت زور دے رہی ہے۔ موسیقی محدود ہے مگر مناسب ہی لگتی ہے۔
میری اس قسط کے بارے میں حتمی رائے یہ ہے کہ ڈور کی یہ قسط ایک آسان قسط نہیں تھی، بلکہ ایک ہیوی قسط تھی اور ضروری بھی تھی۔ یہ ناظرین کو تفریح کم اور سوال زیادہ دیتی ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت رہی۔ اگر آنے والی اقساط میں ان سوالوں کا انجام محض طاقت نہیں بلکہ انصاف ہوا تو ڈور ایک عام ڈرامہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک مضبوط سماجی بیانیہ بن جائے گا۔ میرے آج کے اس ریویو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو ہمارے چینل 1 اور 1/11 کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس ریویو کو مزید شیئر کیجئے۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا، اس میں جو میں نے آج ڈیوائیڈ کیے ہیں مختلف سین، وہ کیسے لگے، ضرور اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمیں آپ کے کامنٹ سے طاقت ملتی ہے۔ بہت شکریہ اور دیکھتے رہیے 1 اور 1/11۔